ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ لوگوں کو یاد ہوگا پچھلے سال اسی رات میں یعنی 23ویں شب میں ہی اس فقیر نے آپ کے سامنے دعا کے آداب کو بیان کیا تھا کہ دعا کے آداب کیا ہیں، اور والد گرامی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ رئیس المتکلمین خاتم المحققین حضرت علامہ نقی علی خان علیہ الرحمہ کی کتاب احسن الوعاء لآداب الدعا، اور پھر اسی کی شرح اعلی حضرت نے کی جس کا نام ہے ذیل المدعا لأحسن الوعاء. ان دونوں کا مجموعہ ہے فضائل دعا. اس کے اندر اعلی حضرت کے والد گرامی نے یعنی اس میں جو 60 دعا کے آداب یعنی دعا کس طرح سے کرنی چاہیے 60 بیان ہوئے تھے، جن میں 51 والد گرامی کے تھے اور 9 اعلی حضرت کے تھے. آج پھر وہی رات ہے. اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی جو اعلی حضرت علیہ رحمہ نے اور آپ کے والد گرامی نے بیان فرمایا، دعا کس وقت قبول ہوتی ہے. یعنی وہ تو اللہ تبارک و تعالی کا بندہ جب اسے پکارے تب وہ قبول کرتا ہے، لیکن کچھ خاص اوقات ایسے ہیں جن میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں. یعنی ان وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہی ہیں اگر بندہ جائز دعاؤں کا اہتمام کرے تو. وہ کتنے اوقات ہیں؟ قال الرضا، امام احمد رضا نے فرمایا وہ اوقات و حالات کہ جن میں بنظر ارشاد احادیث و ائمہ دین امید اجابت بحمد اللہ قوی ہے 45 ہیں. یعنی احادیث اور ائمہ دین کے فرامین سے جن میں بحمد اللہ اجابت قوی ہے یعنی قبولیت قوی ہے کہ ان وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. کتنے اوقات ہیں وہ؟ 45. ان میں سے 36 والد گرامی کے ہیں اور 9 امام اہل سنت اعلی حضرت کے ہیں. یعنی والد گرامی نے 36 بیان کیا، اس میں 9 اعلی حضرت نے اضافہ کیا، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 45. اب ان میں سے دیکھیں سب سے پہلی کون سی ہے؟ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلی حضرت علیہ رحمہ کے والد گرامی نے سب سے پہلی جو اس میں بیان فرمائی ہے اول شب قدر، کہ شب قدر میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اب رمضان مبارک شریف کی 27ویں شب یہ شب قدر ہے. اس پر زیادہ تر جو ہے علماء کا اس پر جو ہے اتفاق ہے. لیکن آج ایک روایت میں نے پڑھی ہے، آج جمعہ کی رات بھی ہے اور طاق رات بھی ہے. علامہ حافظ ابن رجب حنبلی کی کتاب لطائف المعارف میں ابو المظفر ابن حبیرہ کا قول موجود ہے. انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے
وَإِنْ وَقَعَ فِي لَيْلَةٍ مِّنْ أَوْتَارِ الْعَشْرِ لَيْلَةُ جُمُعَةٍ فَهِيَ أَرْجَى مِنْ غَيْرِهَا، یعنی اگر آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے من اوتار العشر، اوتار کہتے وطر کی جمع ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے لیلۃ جمعۃ، کوئی جمعہ کی رات آ جائے تو اس رات کے شب قدر ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے۔ اور آج دیکھیے جمعہ کی رات بھی ہے اور طاق رات بھی ہے، تو امید قوی ہے کہ آج ہی شب قدر ہو، لیکن مفسرین کا اور محدثین کا زیادہ تر یہ قول ہے کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں شب ہے، اور اس پر جس سورہ کے اندر لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی سے علماء نے 2 حوالے دیے۔ آپ نے فرمایا لیلۃ القدر میں 9 حروف ہیں، اور یہ لیلۃ القدر سورۃ القدر میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور 9 تاریخ 27، اس لیے امید ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہو۔ اور فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کلمے میں 30 حروف ہیں، سورۃ القدر میں 30 الفاظ ہیں، الفاظ کلمات۔ فرمایا 27واں کلمہ جو ہے ہیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی۔ 27واں کلمہ کون سا ہے؟ ہیا ہے۔ اور حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں فرماتے یہ جو ہیا ہے نا، سلام ہیا، یہ ہیا پیچھے کدھر لوٹ رہی ہے؟ لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے، اور ہیا 27واں کلمہ ہے، اس سے پتا چلا کہ شب قدر 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ یہ علماء نے اسی سورہ مبارکہ سے 2 وجہیں بیان کی۔ خیر، آج کی رات بھی اگر ہوئی تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کا ذکر کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہر طاق رات میں ہمارے یہاں محفل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو شب قدر کی برکتیں عطا فرمائے۔ میں مختصر انداز میں جو ہے وہ اوقات میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد الوداع جمعہ کو لے کر کے جو ایک تشویش ہے، اس کی کیا حیثیت ہے شریعت مطہرہ میں، اور عوام کے نزدیک کیا حیثیت ہے۔ تو عوام کے نزدیک تو فرض اور واجب کا درجہ رکھتا ہے الوداع جمعہ، شریعت میں ایسا نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 45 اوقات جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ظاہر ہے وہ 45 اوقات آپ کو یاد تو نہیں ہو جائیں گے، لیکن ذہن میں اسے رکھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا وقت کون سا ہے؟ شب قدر کہ اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دوسرا روز عرفہ، عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ، یہ حاجی کے لیے بھی اہم ہے اور غیر حاجی کے لیے بھی اہم ہے، یعنی جو میدان عرفہ میں حاجی ہوں گے ان کے لیے بھی اہم ہے، اور جو نہیں جا سکے ان کے لیے بھی اہم ہے، اور عرفہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ امام محمد رضا نے فرمایا خاص طور سے عرفہ کے میدان میں زوال کے بعد، اس لیے کہ زوال کے بعد ظہر کے وقت میں ہی عصر پڑھنے کا حکم ہے، تاکہ عصر سے فارغ ہو جائیں، اب سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے تک بالکل حاجی دعاؤں کے لیے فارغ ہو جائے، اس لیے حکم دیا گیا کہ وہاں عصر کو ظہر کے ہی وقت میں پڑھ لے، تاکہ نماز کی اب فکر نہ رہے، اب نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرتا رہے۔ اسی لیے میدان عرفات میں ظہر اور عصر پڑھنے سے پہلے بھی نفل مکروہ ہے، ظہر عصر پڑھنے کے بعد بھی نفل مکروہ ہے، نہ کوئی سنت پڑھنی ہے نہ کوئی نفل پڑھنی ہے، صرف دعائیں کرنی ہے اسے میدان عرفات کے اندر۔ تیسرا وقت ماہ رمضان مطلقاً، چاند دیکھنے سے لے کر کے چاند دیکھنے تک ہر وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ چوتھا وقت شب جمعہ، جمعہ کی رات، آج جمعہ کی رات بھی ہے اور جو ہے شب قدر بھی ہو سکتی ہے۔ پانچواں روز جمعہ، جمعہ کا دن، یعنی جمعہ کی رات بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے اور جمعہ کا دن بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ چھٹا
ٹھیک آدھی رات کی اس وقت تجلی خاص ہوتی ہے. آدھی رات کے وقت اللہ کی خاص تجلیات کی برسات ہوتی ہے، اس لیے اس وقت دعاؤں کا اہتمام کریں. 7واں سحر، یعنی رات کا چھٹا حصہ. پورے رات کے 6 حصے کریں آپ. جو رات کا چھٹا حصہ جس کو ہمارے ہاں سحری کہتے ہیں، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. 8واں ساعت جمعہ. جمعہ میں ایک ایسی گھڑی، یعنی جمعہ کا دن تو ہے پورا دعاؤں کی قبولیت کا، لیکن خاص ایک وقت ایسا ہے جو بہت ہی اہم ہے دعا کی قبولیت کے حوالے سے. فرمایا وہ کون سا ہے؟ فرماتے ہیں جمعہ کے دن مغرب سے ذرا پہلے، کہ اکثر اقوال میں ساعت مرجوہ وہی ہے، یعنی دعا کی قبولیت کی امید زیادہ اسی وقت میں ہے. کون سے وقت میں؟ جمعہ کے دن مغرب سے پہلے پہلے. اب اعلیٰ فرماتے ہیں جمعہ کی اس گھڑی کے بارے میں 40 سے زیادہ علماء کے اقوال ہیں. یعنی جمعہ کے دن وہ جو خاص وقت ہے، یہ کون سا وقت ہے؟ 40 سے زیادہ اقوال ہیں، لیکن قوی راجح 2 قول ہیں. ان 40 میں بھی سب سے زیادہ قوی اور مضبوط 2 قول ہیں. ایک وہ جس کی طرف مصنف نے اشارہ کیا، مغرب سے ذرا پہلے کا، کیونکہ یہی ہمارے اکابر علماء نے اختیار فرمایا، اور ایسا ہی منقول ہے حضرت بطول زہرا صلوات اللہ وسلامہ علی ابیہا وعلیہا سے. حضرت زہرا رضی اللہ عنہا حضرت فضہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی باہر کھڑی ہو جاؤ، سورج ڈوبنے والا رہے اس سے پہلے مجھے اطلاع کر دینا. حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی، اور جیسے ہی حضرت فضہ فرماتی ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ سورج غروب ہونے والا ہے، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا ہر جمعہ یہ کام کرتی، اور سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مصلی بچھا کر کے رب سے مناجات میں لگ جایا کرتی تھی. امام علیہ سنت علیہ نے فرمایا پہلا تو یہ ہے، اور دوسرا فرمایا جب امام منبر پر بیٹھے اس وقت سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، یعنی جو جمعہ میں 2 رکعت فرض ہے، امام منبر پہ بیٹھتا ہے دونوں خطبوں سے پہلے، اس وقت سے لے کر کے فرض جمعہ کے سلام تک یہ وقت ہے کہ اس میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. اب اس میں کب دعا کریں؟ تو فرمایا گیا کہ بہتر یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں اس دوسرے قول پر، یعنی اگر امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد سے سلام پھیرنے تک دعا کرنی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس دوسرے قول پر میں کہتا ہوں اس درمیان میں دعا دل سے ہوگی. زبان سے کر نہیں سکتا ہے، دعا دل سے ہوگی، یا زبان سے دعا کا موقع اگر ہے، یعنی یا تو دعا دل سے کرے گا، اور اگر زبان سے کرے گا تو کب کرے گا؟ بعد التحیات و درود کے ملے گا. نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے اللہم اغفر لی پڑھے گا، دعائے معصورہ، یہ بھی تو دعا ہی ہے. تو اللہ فرماتے اگر زبان سے کرے گا تب تو التحیات اور درود ابراہیمی کے بعد اس کو موقع ملے گا. ہاں ایک موقع اور ہے نماز کے درمیان میں، وہ دونوں سجدوں کے درمیان کا ہے. اگر امام تھوڑا توقف کرے، یعنی 3 تسبیح کے برابر اگر توقف کر لے جائے تو دل سے اس وقت بھی دعا کی جا سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا. یہ ہو گئے جو ہے 8واں قول تھا، ہے نا. 9واں روزے 4 شنبہ بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان. ہر بدھ، رمضان والا بدھ نہیں، ہر بدھ ظہر اور عصر کے درمیان. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے فارغ ہوئے اور آپ نے پیر کے دن دعا فرمائی، مرضی مولا. اس وقت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر منگل کے دن دعا فرمائی، پھر آپ نے بدھ کے دن دعا فرمائی، تو اللہ نے حضور علیہ السلام کی دعا کو بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان قبول فرمایا. صحابہ فرماتے ہم سمجھ گئے کہ یہ وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان میں دعا کا اہتمام کریں. پھر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ان کے والد گرامی، مسجد کو جاتے وقت جب نماز کے لیے آپ مسجد کو آ رہے ہوں تو یہ وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. فرماتے مسجد جاتے جاتے دعا کیجئے. 11واں وقت وقت اذان، کیونکہ حدیث میں آیا جب اذان ہوتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
اس لیے جب اذان ہو رہی ہو تو آپ دعا کریں. اس لیے اذان کے فوراً بعد جو ہے دعا کا اہتمام ہوتا ہے، جس میں حضور علیہ السلام کی شفاعت مانگنے کا بھی ذکر ہے. 12واں وقت، وقت تکبیر. جب تکبیر بولی جا رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جا رہی ہو، اس وقت دعائیں کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. 13واں وقت، درمیان اذان و اقامت. اذان جب ہو جاتی ہے اس کے بعد جب جماعت کے لیے اقامت ہوتی ہے، اب اس درمیان آپ سنت پڑھ کر کے اگر بیٹھے ہیں تو باتوں میں اپنے وقت کو ضائع مت کیجئے. اذان سے اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یہ 13واں وقت. 14واں وقت، جب امام ولضالین کہے، اور یہاں وہی دعا ہے آمین، آہستہ کہنا ہے، دل میں مانگنا ہے. 15واں وقت فرمایا 15، 16، 17، 18، 19 5 ایک ساتھ پنجگانہ فرضوں کے بعد. 5 نماز میں جو فرضیں ادا کرتے نا، ظہر 2 رکعت، فجر میں 2 رکعت، اور ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، مغرب میں 3 رکعت، عشاء میں 4 رکعت، یہ جو 5 فرض نمازیں ہم ادا کرتے ہیں دن میں، ان فرض نمازوں کے بعد میں دعائیں کریں. اسی لیے ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے جس کو دعائے اولا کہا جاتا ہے. عرب میں آپ دیکھ لیجئے وابیوں کے دعاؤں کا کوئی اہتمام نہیں ہے. ان 5 فرض نمازوں کے بعد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے بندہ دعاؤں کا اہتمام کرے. اس کے بعد میں فرمایا 20واں وقت، سجدے میں. یہاں بھی دل میں دعا کرنی، سجدے میں، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ اس سے زیادہ کبھی اپنے رب سے قریب نہیں ہوتا. جب اتنا قریب ہو گیا ہے تو حضور فرماتے ہیں مانگ لے اپنے رب سے، مانگ لے اپنے رب سے. رب اللہ فرماتا ہے نا کہ میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، دل میں مانگ لیں اس سے. 21واں وقت، بعد تلاوت قرآن مجید. قرآن مجید کی تلاوت کے بعد جو دعا کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ جب آپ پورا قرآن ختم کریں تب دعا کریں. آپ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر کے بھی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا. ٹھیک. 22واں وقت، بعد استماع قرآن شریف. قرآن پاک کی تلاوت سننے، یعنی کوئی بندہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکا ہے، وہ اگر قرآن سن لیا تو اب اگر وہ قرآن سننے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو یہ وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے. 23واں وقت، وقت ختم قرآن. تلاوت قرآن کا الگ بیان کیا. فرمایا جب قرآن پاک مکمل ہو جائے، خصوصاً قاری پڑھنے والے کے لیے، کہ حدیث میں آیا ایک دعا پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. اس لیے جب قرآن پاک کی تلاوت مکمل ہو جائے، عام طور سے دیکھیں ہمارے اہل سنت کی مساجد میں ختم قرآن شریف کی محفلیں ہوتی ہیں، اسی لیے ختم بخاری شریف کی محفل ہوتی ہے، ختم قرآن پاک کی محفل ہوتی ہے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. 24واں وقت، جب مسلمان جہاد میں صف باندھیں، یعنی جب مسلمان جہاد کے لیے کھڑے ہوں تو وقت بھی دعاؤں کی قبولیت کا ہے. سرکار نے بھی دعا فرمائی نا میدان بدر میں 313 کو کھڑا کر کے. حضور نے فرمایا اللہ ان کی مدد فرما، اگر یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. تو جب میدان جہاد کے اندر مسلمان صفیں باندھ لیں اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور 25واں وقت، جب کفار سے لڑائی گرم ہو. اب اس پہ تو ہم لوگ ابھی عمل نہیں کر سکتے. اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک. سب لوگ آمین کہیں. یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص دعا تھی، اے اللہ ہمیں تیرے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے محبوب کے شہر میں موت عطا فرما. ہے نا؟ فرمایا گیا جو شہادت کی موت کی تمنا نہ کرے اور شہادت کی موت کی تمنا کیے بغیر مر گیا وہ منافق کی موت مرے گا. اس لیے شہادت کی تمنا ہے الحمدللہ. اور کوئی کچھ بھی سمجھتا رہے، ہماری تمنا کیا ہے؟ شہادت کی موت. 26واں وقت، اور یہ بھی شہادت کی موت ہے کہ مدینہ شریف جاتے جاتے موت ہو جائے نا، بالکل قریب پہنچ جائیں تاکہ دفن بھی وہیں ہو. 26واں وقت، آب زمزم شریف پی کر کے. فرمایا گیا کہ آب زمزم اس لیے ہے جس لیے پیا جائے، یعنی جس مقصد کے لیے آب زمزم کو پیا جائے گا وہ مقصد پورا ہو جائے گا. صحیح حدیث میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو ظاہر کرنے سے پہلے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اسلام قبول فرمایا.
اسلام قبول کر لیا تھا، شروع میں اپنا اسلام بتانا گویا خطرے کی دعوت دینا تھا، خطرے کا ایڈریس بتانا تھا، یہ حال تھا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ آج الحمدللہ ہم اپنے اسلام پر بالکل عمل کرتے ہیں ظاہری طور پر۔ شروع میں صحابہ اکرام نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ظاہر کرنے سے پہلے 1 مہینہ یہ مکہ شریف کے اندر پوشیدہ تھے، چھپے ہوئے تھے، اور جانتے اس 1 مہینے میں انہوں نے کیا پیا؟ فرماتے ہیں آب زمزم پیا، کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا۔ فرمایا حدیث پاک میں تنہا اس مبارک پانی نے کھانے پینے اور دونوں کا کام دیا، اور اس مہینے میں حضرت ابو ذر غفاری کا بدن نہایت تر و تازہ اور موٹا ہو گیا تھا صرف اس پانی نے۔ تو آب زمزم شریف فرمایا گیا مومن آب زمزم پیٹ بھر کر کے پیتا ہے اور منافق پی نہیں پائے گا، اس لیے آب زمزم شریف جب پیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے بہت سارے احباب کے یہاں گھر میں بھی میسر ہے، لوگ دیتے ہیں، اس کو بچا کر کے رکھیں اور اس کو کسی میں ڈال دیں۔ یہ بھی علماء نے فرمایا اگر 1 بوند بھی کسی میں ڈال دو گے تو وہ بھی آب زمزم کا کام دے گا، وہ بھی آب زمزم شریف کا کام دے گا۔ اس لیے آب زمزم پیتے وقت دعائیں کریں۔ 27واں وقت جب روزہ افطار کریں، یہ بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اور 28واں وقت جب برسات سے پہلے بوندیں گرتی ہیں نا، بارش ہونے سے پہلے بوندیں جب گرتی ہیں، وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے کہ جب بوندیں گر رہی ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں میرے مولا اس آنے والی بارش کو ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ بنا دے، اس کو ہمارے لیے خیر بنا دے۔ 29واں وقت جب مرغ اذان دے، اب یہ تو گاؤں میں سننے ملتا ہے، یہاں تو گاڑی کی آواز سننے ملتی ہے صبح، یہ سب تو گاؤں میں مرغ اذان دے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرغ بولنے کے باب میں ارشاد ہوا ہے حدیث میں کہ وہ ملائکہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر کے بولتا ہے۔ وہ جب مرغ بولتا ہے نا یہ رحمت کے فرشتوں کو دیکھ کر کے بولتا ہے، اس لیے فرمایا اس وقت اللہ کا فضل مانگو۔ اللہ فرماتے ہیں فقیر اس وقت یہ دعا مانگتا ہے یا ذل فضل العظیم، اے بڑے فضل والے مولا، صلی علی فضلک العظیم اسألک من فضل العظیم، اپنے فضل عظیم یعنی مصطفیٰ کریم پر رحمت نازل فرما، میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت دعا بھی فرما رہے ہیں اے فضل والے مولا، تیرے فضل والے مصطفیٰ کے صدقے احمد رضا فضل عظیم کا سوال کرتا ہے، یعنی تو بھی فضل والا ہے اور تو نے محبوب کو بھی فضل والا بنایا، احمد رضا کو بھی فضل عظیم عطا فرما دے۔ یا غل فضل العظیم صلی علی فضلک العظیم اسألک من فضل العظیم، یہ دعا ہے، اس کو لے سکتے ہیں آپ لوگ، بعد میں اس کو پڑھیں اس وقت۔ 30واں وقت مجمع مسلمانان میں، جہاں مسلمانوں کا مجمع، یہاں بھی مسلمانوں کا ہی مجمع ہے، یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جہاں 40 مسلمان جمع ہوں ان میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوگا، اس لیے وہاں دعائیں کریں، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 31واں وقت ذکر خدا اور ذکر رسول کی مجلس میں، جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا تو یہاں بھی ہمارے باپ دادا کا ذکر نہیں ہو رہا، اللہ اس کے رسول کا ہی ذکر ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا جب یہاں کوئی دعا کرتا ہے تو فرشتے اس کی دعا پہ آمین کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ 32واں وقت مسلمان میت کے پاس خاص طور سے جب اس کی آنکھیں بند کریں، یعنی مسلمان کا انتقال ہو رہا ہو اس کی آنکھیں بند کرتے ہیں نا، اس وقت دعائیں کی جائیں، کیونکہ حدیث پاک میں آیا اس وقت نیک بات منہ سے کہو کیونکہ جو کہو گے فرشتے آمین کہیں گے۔ تو جب مسلمان کا انتقال ہو رہا ہو اور خاص طور سے آنکھیں بند کر رہے ہو اس وقت دعا کرو، اس لیے کہ تمہاری دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں۔ 33واں وقت وقت رقت دل، یعنی کبھی کبھار دل بہت نرم ہوتا ہے نا کسی بات سے، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے بارے میں کچھ سن رہا ہے تو دل ایک دم بالکل نرم ہو جاتا ہے، کبھی اللہ کا خوف ایسا ہوا کہ بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے دل کی نرمی کے وقت دعا کو غنیمت جانو، کیونکہ اگر تمہارا دل نرم ہوا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے، یہ گویا اس وقت تمہارے دل پر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، دعا کر لو اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے گا۔ 34واں وقت سورج ڈھلتے وقت،
سورج ڈھلنا، یہ زوال کا جو ٹائم ہوتا ہے نا، ظہر کا وقت جو شروع ہوتا ہے، حدیث میں آیا اس وقت آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اور نیز حدیث میں فرمایا جب سائے پلٹیں اور ہوائیں چلیں تو اپنی حاجات عرض کرو کہ وہ وقت اوابین یعنی اللہ کی طرف پلٹنے والوں کا وقت ہوتا ہے، وہ اس لیے اس وقت میں دعائیں کو قبول کرو۔ 35واں وقت فرمایا رات کو سونے سے جاگ کر، کبھی رات میں اگر سو رہا تھا اور آنکھ کھل گئی تو اس وقت دعا کرے، کہ حضور فرماتے ہیں جو رات کو سوتے سے جاگے پھر کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اس کے بعد اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما کہے، یا فرمایا دعا مانگے قبول ہو، اور اگر 2 رکعت وضو کر کے نماز ادا فرمائے تو اور زیادہ قبول ہو۔ تو اگر کبھی رات میں بندے کی آنکھ کھولی، نماز نہیں پڑھ سکتا، کم سے کم دعا تو کر لے، یعنی اٹھ نہیں پا رہا ہے تو کم سے کم دعا تو کر لے، اگر یہ یاد نہیں ہے تو کوئی بھی دعا کر لے۔ اللہم اغفر لی تو بول سکتا ہے اللہ میری مغفرت فرما، کم سے کم اپنی مغفرت کرا کے دوبارہ پھر سو جائے، لیکن ضرور دعا کرے۔ اگر کبھی بھی آنکھ رات میں کھل جائے، یہ معمول بنا لیجیے آپ، کبھی بھی آنکھ رات میں اگر کھلتی ہے اللہم اغفر لی ضرور کہنا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تبارک تعالی۔ 36واں وقت بعد قراءت سورہ اخلاص۔ اچھا یہ 36 وقت ہو گئے اعلی حضرت کے والد کے بیان کیے ہوئے۔ جب سورہ اخلاص قل اللہ شریف پڑھتے نا، قل اللہ شریف کے پڑھنے کے بعد میں فرمایا دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے جب بھی قل اللہ شریف آپ پڑھیں سنیں کسی سے تو ضرور دعا کریں، اس لیے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے یہ وہ اوقات ہیں کہ والد گرامی نے ذکر فرمائے، والد کا بھی فیضان ہم پہ برس رہا ہے، شہزادے کا بھی فیضان برس رہا ہے۔ اب فرمایا نو یہ فقیر زیادہ کرتا ہے، فرماتے 37واں وقت رجب کی چاند رات، 38واں وقت شب برات، 39واں وقت شب عید الفطر، عید الفطر کی رات۔ ہم لوگ تو اس رات کے اندر ایسا گھومتے ہیں کہ اب یوں لگتا ہے کہ ہمیں دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کم سے کم بندہ تھوڑا کچھ تو اہتمام کرے۔ اسی رات کے اندر زیادہ تر جو ہے نا مسلمان غافل نظر آتے ہیں۔ شب عید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کے اندر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 40واں وقت عید الاضحیٰ۔ 41واں وقت ہر رات کی پہلی تہائی، یعنی رات کے 3 حصے کریں، اس کا جو پہلا حصہ ہوگا ہر رات، کوئی شب برات نہیں، شب قدر نہیں، شب معراج نہیں، ہر رات کا پہلا حصہ یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت دعائیں کرو، اللہ قبول فرمائے گا۔ 42واں وقت رات کا آخری تہائی، یعنی رات کے 3 حصے کریں تو رات کا پہلا حصہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے اور رات کا آخری حصہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ 43واں وقت اذان سننے میں، اذان کے بعد تو ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت، اذان سننے میں خاص حی علی الفلاح کے بعد، آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت اگر دعا کرے بندہ تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ 44واں وقت فرمایا تلاوت سورہ انعام میں، سورہ انعام جو قرآن پاک میں سورہ ہے، 2 اسم جلالت کے درمیان اس میں ایک آیت کریمہ ہے۔ آیت کیا ہے؟ مثل ما اوتی رسول اللہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ سورہ انعام میں ایک آیت ہے مثل ما اوتی رسول اللہ اللہ، دیکھیں یہاں پر 2 کلمے نا، اللہ ادھر بھی ہے اللہ ادھر بھی ہے۔ مثل ما اوتی رسول اللہ، آخر میں اللہ ہے، پھر اللہ اعلم۔ فرماتے ان دونوں لفظ اللہ کے درمیان دعا کرے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ 45واں اور آخری وقت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فرمایا قراءت صحیح بخاری شریف۔ جب صحیح بخاری شریف پڑھ رہا ہو اور صحیح بخاری میں اصحاب بدر، بدری صحابہ کا نام آ جائے، وہاں رک کر کے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان بدری صحابہ کے طفیل دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ 45 اوقات بیان ہوئے، ہمارے لیے بہت اہم ہیں یہ، کیونکہ ہمیں دعاؤں کی سخت ضرورت ہے اس وقت۔ آج جو ہم مسلمانوں کا حال ہے، جو ہماری حالت ہے، اس لیے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آپ لوگ کوشش کریں کہ ان اوقات میں دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر کبھی دعائیں کہاں قبول ہوتی ہیں وہ بتائیں گے انشاءاللہ۔ آج صرف یہ ہے دعائیں کس وقت
قبول ہوتی ہیں۔ یہ 45 اوقات امام اہل سنت نے بیان کرنے کے بعد میں فرمایا انہی میں حصر نہیں ہے، اللہ جب چاہے دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے، لیکن یہ وہ 45 اوقات ہیں جہاں حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، اللہ کے محبوب بندوں نے بیان کیا ہے، تو ظاہر ہے ہمیں تو پتہ نہیں تھا، حدیث میں ہمارے آقا علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، بزرگان دین نے رہنمائی فرمائی، تو جن اوقات کا ذکر آیا ہے کم سے کم بندہ ان وقتوں میں دعاؤں کا اہتمام ضرور کرے تاکہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ تمام حضرات کو کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمانی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔